وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد ذی وقار سامعین اکرام، نصرت الہی کے اسباب، یعنی وہ اسباب جن کے اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ اللہ کی مدد کیسے آتی ہے؟ اس کے چند اسباب ہوتے ہیں۔ ان اسباب میں سے 4 اسباب ہم بیان کر چکے ہیں۔ نمبر 1 ایمان، نمبر 2 عمل صالح، اور نمبر 3 عمل میں اخلاص، اور نمبر 4 ہے دین کی خدمت، نصرت۔ دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اب آتے ہیں ان اسباب میں سے 5ویں سبب کی طرف کہ وہ 5واں سبب کون سا ہے جن کے اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ تو 5واں سبب ہے باہم اختلافات کا خاتمہ، کہ جب مسلمان آپس کے اختلافات، تنازعات ختم کر دے، متفق ہو جائے، متحد ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ باہم اختلافات کا خاتمہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ مسلمانوں کے آپس کے کتنے اختلافات ہیں، یہ اختلافات بہت ہی زیادہ نقصان دہ ہیں۔ یہ آپس کی نفرتیں سب سے زیادہ نقصان دہ ہیں۔ آپس کی اختلافات کی وجہ سے، نفرتوں کی وجہ سے، آپس کے جنگ جھگڑوں کی وجہ سے نصرت الہی رک جاتی ہے۔ نصرت چاہتے ہو، مدد چاہتے ہو، فتح اور غلبہ چاہتے ہو، تو اتفاق اور اتحاد اس کے لیے کیا ہے؟ لازمی ہے۔ اور اگر اتفاق نہ رہے، اختلافات درمیان میں پیدا ہو جائے، تو سنیے کہ باہم اختلافات سے ہم ٹوٹتے ہیں، اور کون مضبوط بنتا ہے؟ اس سے دشمن مضبوط ہوتا ہے۔ سامعین کرام، رب کا قرآن پکار پکار کر کے رہا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرتے رہو اور آپس میں اختلاف نہ کرو۔ آپس میں اختلاف کرنے سے، آپس میں بغض و حسد رکھنے سے، نفرتیں پالنے سے، جھگڑوں سے کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، آپس کے جھگڑوں سے تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا نکل جائے گی، کمزور پڑ جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ کس وجہ سے؟ آپس کے اختلافات کی وجہ سے، آپس کے جنگ جھگڑوں کی وجہ سے، آپس کی نفرتوں کی وجہ سے۔ پیارے بھائیوں، اتفاق سے اللہ کی مدد آتی ہے، اور اختلافات سے، نفرتوں سے، آپس کے جنگ جھگڑوں سے، آپس کے فسادات سے اگر فائدہ پہنچتا ہے تو تمہیں نہیں، فائدہ پہنچتا ہے تو وہ صرف دشمن کو فائدہ ہوتا ہے۔ انسان کا روب دبدبہ اس سے ختم ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے ایک بہت ہی سبق آموز کہانی بھی ہے۔ ایک گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا، اس کے 4 بیٹے تھے، اور وہ چاروں آپس میں جھگڑتے رہتے تھے۔ کسان اپنے بیٹوں کی جھگڑوں کی وجہ سے پریشان، ذہنی طور پر بہت ہی زیادہ پریشان رہتا تھا کہ میرے 4 بیٹے ہیں لیکن کسی کام کے نہیں، آپس میں جھگڑتے ہیں۔ ایک دن کسان کو ایک ترکیب سوچی
اس نے لکڑیوں کا ایک گڈھا منگوایا اور اس کے بعد اپنے چاروں بیٹوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ تم میں سے ہر ایک اس گڈھے کو توڑنے کی کوشش کرے۔ نمبر 1 ایک آیا، اس نے توڑنے کی بہت کوشش کی، نہیں توڑ سکا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اور کہا کہ جو بھی اس میں کامیاب ہوگا اسے انعام دیا جائے گا، دوبارہ سے کوشش کرو، جو بھی اس گڈھے کو توڑے گا اسے انعام دیا جائے گا۔ تو کسان کے چاروں بیٹوں نے گڈھے کو توڑنے کی بہت کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ پھر کسان نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ اب گڈھا کھول کر اس کی ایک ایک لکڑی نکل کے توڑو۔ تو اب کیا ہوا، ان چاروں نے وہ ساری لکڑیاں آسانی سے توڑ دی۔ تو اب کسان نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ دیکھو، اگر تم سب مل جل کر آپس میں خوش رہو گے تو کوئی دوسرا تمہیں ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکے گا، لیکن اگر تم اس طرح آپس میں لڑتے جھگڑتے رہے تو الگ الگ ہو جاؤ گے، پھر دوسرے تمہیں جلد نقصان پہنچائیں گے۔ یہ وقار سامعین اکرام، اس مختصر سبق آموز کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اتفاق میں برکت ہے۔ اتفاق میں کیا ہے؟ برکت ہے۔ اس لیے آپس میں یہ بھائی چارگی اور آپس میں اتفاق اور اتحاد کی فضا قائم کرے، متحد ہو کر رہے تاکہ دشمن تمہیں کسی قسم کا نقصان نہ پہنچا سکے۔ تو ذی وقار سامعین اکرام، ہم مسلمانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 46 میں آپس کے تنازعات سے، جھگڑوں سے، نفرتوں سے منع فرمایا ہے، اور آیت کے آخر میں فرمایا وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور صبر رکھو، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر رکھو کا ایک مطلب یہ ہے کہ جوش کے بجائے ہوش سے کام لو، اور جلد کامیابی کے شوق میں غیر پختہ اقدام نہ کرو۔ پیارے بھائیوں، مسلمانوں کی نظر ہمیشہ آخری منزل پر ہو، نہ کہ وقتی منافع پر اور عارضی فائدوں پر، اور انہی اسباب کے پردے میں اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ اللہ کی مدد کیسے آتی ہے؟ ان کے اسباب ہوتے ہیں، وہ اسباب میں بیان کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، 5واں سبب ہے کہ آپس کے تنازعات، اختلافات کا خاتمہ، تو یہ اسباب ہے، اور پھر اسباب کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے، کیونکہ اسباب تو اللہ بنا دیتا ہے، وہ مسبب الاسباب ذات ہے۔ اور ان اسباب میں سے جو ہم بیان کرتے ہیں، نصرت الہی کے اسباب، اللہ کی مدد کیسے آتی ہے، ان میں سے ایک اہم سبب اللہ پر توکل بھی ہے۔ نمبر 6 کیا ہے؟ اللہ پر توکل۔ نصرت الہی رب تعالیٰ پر توکل کرنے سے آتی ہے۔ نصرت الہی رب تعالیٰ پر توکل کرنے سے آتی ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر اللہ تمہارا ساتھ دے تو کوئی بھی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ اور فرمایا وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اگر وہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، ایمان والوں کو اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ پیارے بھائیوں، معلوم ہوا کہ وسائل و ذرائع کو اپنانے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ پر توکل و اعتماد ہر صورت میں لازم ہے۔ اور ذی وقار سامعین اکرام، اس بات کو خوب سمجھیے کہ توکل کی بنیاد 2 بڑے ستونوں پر ہے۔ توکل کے 2 بڑے ستون ہیں۔ نمبر 1 اللہ پر کامل بھروسہ، اور نصرت الہی پر مکمل یقین و اعتماد۔ نمبر 1 کیا ہے؟ اللہ پر کامل بھروسہ اور نصرت الہی پر مکمل یقین و اعتماد۔ اور نمبر 2 جائز اور مفید وسائل و ذرائع کو اپنانا،
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور تمہارے پاس جتنی استطاعت ہو دشمنوں کے لیے قوت تیار رکھو۔ تو اللہ کی مدد کیسے آتی ہے؟ ان اسباب میں سے ایک اہم ترین سبب ہوا اللہ پر توکل کرنا، بھروسہ رکھنا، اعتماد رکھنا، اور اس اعتماد اور یقین کے ساتھ آگے بڑھنا، وسائل اور ذرائع کو اپناتے ہوئے ان سے کام لیتے ہوئے آگے بڑھنا، نہ یہ کہ پیچھے ہٹ جانا اور رک جانا اور دیکھ جانا، نہیں، بلکہ اللہ کی مدد پر کامل یقین رکھتے ہوئے وسائل کا استعمال کرتے ہوئے آگے بڑھنا۔ پھر اسی طرح ان اسباب میں سے نمبر 7 یہ ہے کہ مومنوں سے دوستی اور کفار سے دشمنی۔ ہاں میرے بھائیوں، جب اپنوں کو چھوڑ کر کفار سے دوستیاں کی جائے تو پھر رب تعالیٰ کی طرف سے مدد کا نزول نہیں ہوتا۔ جب سارا لین دین کفار سے ہو، یہود سے ہو، یہود کے ہر پروڈکٹ کا تم استعمال کرتے ہو، تو پھر رحمتوں کا نزول کیسے ہوگا؟ نصرت تو کافروں سے دشمنی میں میسر آتی ہے، ان کی کمپنیوں کو بین کرنے سے مدد آتی ہے، نہ کہ ان کے کاروبار کو آگے بڑھانے سے۔ آپ دیکھیے کتنی یہودی کمپنیاں ہیں جو آپ کے جب کالج میں بھی نظر آ رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں یہودیوں کے پروڈکٹ آپ استعمال کر رہے ہیں، تو پھر کیسے مدد آتی ہے؟ جب آپ اللہ کے دشمن سے کاروبار کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں غلبہ دے اور ہمارا دشمن مغلوب ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، نصرت تو کافروں سے دشمنی میں میسر آتی ہے، ان کی کمپنیوں کو بین کرنے سے مدد آتی ہے، نہ کہ ان کے کاروبار کو آگے بڑھانے سے۔ اللہ کے لیے یہودی مصنوعات سے، ان کے تمام پروڈکٹ سے اپنا بائیکاٹ جاری رکھے۔ محبت، دوستی، یہ تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کے لیے ہے۔ محبت، دوستی، یہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے، اور نمبر 3 پر ایمان والوں کے لیے ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، جو کوئی محبت رکھتا ہے اللہ سے اور اللہ کے رسول سے، اور نمبر 3 یہودیوں سے نہیں، وَالَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں سے، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، تو یقیناً اللہ کی جماعت کامیاب ہونے والی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی جماعت میں اگر شامل ہونا چاہتے ہو تو اس کے لیے کوئی دوسرا سرٹیفکیٹ نہیں، کوئی باغ دوڑ کی ضرورت نہیں، اپنے دل میں ایمان کی شمع کو روشن کر دیجئے، اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت دل میں بٹھائیے، اور مومنین کی محبت۔ پھر دیکھیے جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کو دوست بنائے تو بے شک اللہ کی جماعت غالب رہنے والی ہے۔ لوگوں، اگر نصرت الہی کے طالب ہو اور اللہ کی جماعت میں شامل ہونا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور مومنوں کو اپنا دوست بناؤ، تم اللہ کی جماعت میں داخل ہو جاؤ گے۔ پھر اسی طرح ان اسباب میں سے ایک سبب وہ ہے نماز میں خشوع۔ نصرت الہی کے حصول کے لیے نمازوں کا اہتمام کیجیے، نماز سے واقعی مدد آتی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ کی مدد چاہتے ہو تو اللہ کی مدد کس طرح ملتی ہے؟ اللہ سے رابطے کے نمبر کون سے ہیں؟ وہ ہے نماز اور صبر ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو۔ میرے بھائیوں، اللہ کی مدد کیسے آتی ہے یہ اسباب ہم بیان کر رہے ہیں۔ ان اسباب میں سے پھر ایک اہم ترین سبب یہ ہے پرہیزگاری اختیار کرنا۔ نصرت الہی تقوی اختیار کرنے سے آتی ہے، جیسا کہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 128 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے ان الارض للہ یورثها من یشاء من عباده، ان الارض للہ، بے شک یہ زمین اللہ کی ہے، یورثها من یشاء من عباده والعاقبۃ للمتقین، بے شک زمین اللہ کی ہے، وہ اس کا وارث اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے بنا دیتا ہے، اور اچھا انجام تقوی اختیار کرنے والوں کا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ چند اسباب ہم نے بیان کیے ہیں۔ نمبر 1 تھا ایمان، اللہ رب العالمین پر ایمان۔ نمبر 2 کیا تھا؟ عمل، آگے بڑھو گے، عمل کرو گے تب کامیابی ملتی ہے، صرف خواہشوں سے کامیابی نہیں ملتی۔ جس طرح وہ شاعر کہتا ہے خواہش سے نہیں ملتے پھل، چولی میں
خواہش سے نہیں گرتے پھل چولی میں، اور عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خالی اپنی فطرت میں ضروری ہے نناری۔ نمبر 3 پڑتا اخلاص۔ بہت سارے لوگ تو عمل کرتے ہیں لیکن عملوں میں اخلاص نہیں، بڑے بڑے اعمال کر لیتے ہیں لیکن عمل میں اخلاص نہیں، مسجدیں بنا لیتے ہیں، بڑے بڑے اسپتال بنا لیتے ہیں لیکن ریاکاری بیچ میں آ جاتی ہے، تو اس طرح کے اعمال پھر قبول نہیں ہوتے۔ تو جس طرح عمل ضروری ہے پھر اسی طرح عمل میں اخلاص ضروری ہے، اور پھر اتفاق میں برکت ہے۔ ایک سبب یہ ہے کہ آپس کے تنازعات، آپس کے جھگڑے، آپس کی نفرتیں مٹاؤ گے، ختم کرو گے، متفق رہو گے، متحد رہو گے، تو تمہیں اللہ کی مدد ملے گی، اللہ کی مدد آئے گی۔ اور اللہ رب العالمین نے اس کا باقاعدہ قرآن مجید میں ذکر کیا ہے کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا۔ اطاعت کے بعد اور اہم کام کیا ہے کہ آپس کے جھگڑے نہ بناؤ، تنازعہ نہ بناؤ، نفرتیں نہ بناؤ۔ نفرتیں پھیلاؤ گے، آپس کے جھگڑے بناؤ گے تو کیا ہوگا؟ فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تم بزدل ہو جاؤ گے، تم کمزور پڑ جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہاری ہوا نکل جائے گی۔ اور فرمایا وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ تو جتنے اسباب ہیں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں یہ اسباب اختیار کرنے کی، اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ کی جو اسباب ہیں انشاءاللہ پھر آئندہ کبھی موقع ملے تو ضرور بیان کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔